زلزلہ تھا جو ترکی کی تاریخ میں آیا اور اس سے تقریباً 6,000 لوگ جو ہے ہمارے ترکی میں بہن بھائی، اور جو شام میں کو 2500 لوگ جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں، اور بے پناہ زخمی وہاں نمبر ہے، اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اس کے ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب پاکستان میں فلڈز آئے تو وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کے ورسٹ فلڈز تھے، اور پاکستان دنیا میں 8واں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ولنریبل ملک گنا جاتا ہے، وہ دنیا میں 8واں ہے اس کا نمبر، اور وہ جو فلڈز تھے وہ کٹاسٹروفی جو تھی اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 30 ارب ڈالر کے پاکستان کے نقصانات ہوئے، اور وہ جو نقصانات ہیں اس میں قریباً 16 ارب ڈالر کے آپ کے جو ہے وہ فزیکل لاسز ہیں، اور قریباً 15 ارب ڈالر کے آپ کے جو ہے وہ اکنامک لاسز ہیں۔ اس کو ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کے لیے جو گلوبل اتھارٹیز نے، جس میں یورپین یونین ہے، UNDP ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس میں ورلڈ بینک ہے، اور پاکستان کی پلاننگ ڈویژن نے ان کے ساتھ مل کے جو ایسٹیمیٹس کیے، تو وہ جو ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن ہے وہ قریباً اس کا اندازہ 16 ارب ڈالر ہے۔ اس حوالے سے ایک ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی انویٹیشن پہ ایک کانفرنس کی تھی جنیوا میں، یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں، اور اس میں جو کمٹمنٹس ملی تھی، ہم نے کہا کہ آدھا ہم یہ 3 سے 4 سال میں جو سارا ہم نے ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے، پاکستان اپنے ریسورسز سے آدھا بوجھ اٹھائے گا، اور آدھے کی قریباً کمٹمنٹس ہمیں دنیا کے مختلف اداروں نے دی اس وقت جب یہ گلوبل کانفرنس ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ٹرکی کے لیے اسی طرح کے ایک کلیمٹی قدرتی آفت کہہ لے ان کے اوپر آ گری ہے۔ وہ ویسے ان کا بہت زیادہ زلزلوں کی بدقسمت ہسٹری ہے، اور ترکی ہمیشہ بڑے بالکل بھائیوں کی طرح آپ کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی کبھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئی تو انہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا تو ترکی کے صدر جناب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ وہ پاکستان میں تشریف لائی، اس سے پہلے بھی جو ایسے واقعات ہوئے تو ہمیشہ ترکی نے بہت دل کھول کر پاکستان کی مدد کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک موقع ہے کہ ہم سب کو دل کھول کر اپنے جو ترکی بہن بھائی ہیں اور جو زلزلہ سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ہم بھرپور اپنی مدد کریں۔ حکومت نے فوری طور کے اوپر کچھ ریلیف سامان جو تھا وہ C-130 کی کچھ سورٹیز ہو چکی ہیں، سامان کچھ جا رہا ہے، جاتا رہے گا، لیکن اگر آپ کو میں یہ عرض کروں کہ ہم جتنا بھی اس وقت ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کم ہوگی۔ کل کابینہ کی میٹنگ میں جو ایک سب سے پہلے جو دعا کی گئی، آج ہم بھی اس میٹنگ کے آخر میں دعا کریں گے سب ان کے جو شہید ہو گئے اور جو زخمی ان کی یعنی بہتری کے لیے، ان کی ریکوری کے لیے۔ لیکن کل کابینہ میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اپنا ان کے آفر پہ، ان کے کہنے پہ، ان کے پرپوزل پہ کابینہ نے کہا کہ سب ایک مہینہ پوری کابینہ اپنی سیلری جو ہے وہ اس فلڈ ریلیف میں ترکی کے بہن بھائیوں کے لیے عطیہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹری کو یہ کام دیا گیا کہ فوری طور کے اوپر ایک چندے کے لیے، ڈونیشنز کے لیے اکاؤنٹ کھول دیا جائے۔ وہ اکاؤنٹ کل ہی کھول دیا گیا۔ اس کا جو مختلف بینکس ہیں ان کو سرکولر جو تھا اسٹیٹ بینک نے آفیشیل ان کو سب کو انٹیمیٹ آج کر دیا، اور نیشنل بینک سے وہ IBN جو ہے IBN کے جو نمبر ہے جس میں آپ اپنی ریلیف دے سکتے ہیں، 2 طریقے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی وہاں جمع کروائیں یا آن لائن ٹرانسفر کریں، یا آپ اپنا چیک یا بینک ڈرافٹ جو ٹریڈیشنل ہے کہ آپ کے جو چیمبرز ہیں، جو ادارے ہیں، جو ایسوسی ایشنز ہیں، وہ اکٹھا کر کے ایک ہی چیک کی شکل میں
آپ جمع کروائیں. اگر آپ پسند کریں گے تو ہم اس کے لیے وزیر اعظم کا کوئی ارینج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود آ کے وہ یعنی اس ٹرکی کی ریلیف کے لیے جو ہے وہ اپنا عطیہ دیں. اس کا جو ٹائٹل ہے اکاؤنٹ کا وہ اخباروں میں بھی آ چکا ہے, اور اس کا جو تفصیل ہے وہ آپ کو ہم بھجوا بھی دیتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے چیمبرز میں موبلائز کریں, اور یہ ایک وقت ہے کہ ہم اپنے ترکی بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی امداد کر سکتے ہیں کریں. اور ہمارے اپنا جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ گو کہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں, لیکن اس کی بات ہم چند دنوں میں آپ کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کریں گے. کوشش کریں گے کہ فزیکل میٹنگ کریں, اور وہ جو میٹنگ ہو وہ ہم اپنا اسلام آباد میں رکھیں, اور آپ سب جو بزنس لیڈرز ہیں, مختلف چیمبرز کے سربراہان ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ تمام لوگ جو ہیں وہ فزیکلی تشریف لائیں. اور ہم انشاءاللہ, آپ کو جیسے معلوم ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ جاری ہیں, اور اس وجہ سے یہ جو آج کل جو مصروفیت ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ اکاؤنٹ ٹائٹل آپ کے سامنے آ گیا ہے, یہ پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ, یہ بھئی اس کو کریں, پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار ٹرکی ارتھکویک وکٹم, ترکیہ کہتے ہیں, ترکیہ ارتھکویک وکٹمز, یہ اس فنڈ کا نام ہے. اس اکاؤنٹ ٹائٹل ہے, اس کے نام پہ آپ اپنا چیک کراس چیک اکاؤنٹ پہ ہی یا بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر وٹ ایور جو ہے, لیکن نیچے IBN کا جو نمبر ہے نیشنل بینک کا وہ دے دیا گیا ہے. ہم شور کہ دوسرے بینکس بھی اپنا نمبر جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے. مجھے توقع ہے کہ آج جو جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے, نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کا, مجھے پتہ چلا ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی سیلری کا کچھ حصہ اس فنڈ میں ڈالیں. تو میں آپ سے اپیل کروں گا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے, اپنی ذات کی طرف سے, کہ آپ اس نوبل اور یہ جو ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں. تو آج کا ایجنڈا یہی ہے. یہ میں عرض کر دوں کہ چونکہ آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں, تو یہ میری ٹیکس اتھارٹیز جو پاکستان کی ہیں, جو کہ جس میں طارق پاشا صاحب ہیں, SAPM2 آن ریونیو, اور چیئرمین FBR سے میری بات ہو چکی ہے اس سلسلے میں. تو جو بھی ڈونیشنز ہوگی اس کے اوپر جو ٹیکس ریلیف ملتی ہے وہ ٹیکس ریلیف دی جائے گی. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اگر کوئی ساتھی بریف بات کرنا چاہے, لیکن آج میری گزارش ہوگی کہ ترکی کے حوالے سے ہم بات کریں اور اسی ٹاپک پہ رہیں انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مسائل بھی ہیں, اور گورنمنٹ بالکل اس سے یعنی غافل نہیں ہے, لیکن یہ جو حال ہے جو ہم تفصیل سے بات کریں گے, یہ کوئی ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا 8 مہینوں کا یا 10 مہینوں کا کیا دھارا نہیں ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.